ڈھیلا کر کے ہمیں لے کے انہیں خوشحالی ہے پاس اس کے کونین کا جو والی ہے اس عشرے میں تھے بشری یہ مجلس جو لوگ اس سال انہیں کی بجا خالی ہے اس سال انہیں کی بجا خالی ہے سلوات رسی میں گلا علی کی جائی کا ہے اب تک نہیں تو ریائی کا ہے گھبراہٹے کہتی تھی کہ کب جھوٹے گا چیلو نزدیک میرے بھائی کا ہے سلوات
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات عزیزان گرامی برادران عزیز اس آیت کریمہ کے ذیل میں آج کی تیسری گفتگو جو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ ایمان والوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم تقوی الہی اختیار کرو اور پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو ذریعہ تلاش کرو اور پھر خدا کی راہ میں جہاد کرو جب تم یہ سب کام کر لو گے ہو سکتا ہے شاید کہ تمہیں کامیابی مل جائے کامیابی کب ملے گی انسان کو جب وہ تقوی لے آئے تقوی اختیار کرے گا اور وسیلہ تلاش کر لے گا اور پھر خدا کی راہ میں بھی جہاد اگر کرے تب جا کے ہو سکتا ہے کہ اسے کامیابی ملے گفتگو اس منزل پہ تھی کہ مولا کے ایک شاگرد ہیں کہ جو مولا سے کچھ سوالات کرتے ہیں مولا ان کا جواب دیتے ہیں کل کی گفتگو سے آج کی بات کو متصل کرتے ہوئے اس طریقے سے کہا جائے رسول اسلام کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے علی اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں تمام دریا سیاہی بن جائیں تمام زمینیں کاغذ بنے اور تمام جنات اور انسان مل کے تمہارے فضائل لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے مولا اپنے شاگرد کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہے اتنی ہی دیر میں وہ شخصیت تشریف لے آئی کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھی میں وہیں سے جہاں پہ دن والی مجلس میں گفتگو ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کر رہا وہ شخصیت وہ ذات تشریف لے آئی کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھی مولا نے جناب سلمان فارسی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے سلمان اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے ورنہ آج میں ایسے شخص کا انتظار کر رہا تھا کہ جو تم ہی جیسا ہو کیوں اس لیے کہ آج جو میں فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ فضیلت تمہیں کے معیار کی نہیں ہے وہ فضیلت تمہارے معیار کی ہے کیوں اس لیے کہ تمہیں ہمارا شاگرد ہمارا چاہنے والا ضرور ہے
لیکن ایمان کے 10ویں درجے پر فائز نہیں ہے. یہ ہمارا چاہنے والا ضرور ہے لیکن ایمان کے 10ویں درجے پر فائز نہیں ہے. مولا بتائیے کون سی فضیلت بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو سنو سرما، اللہ نے مجھ علی کو اپنے رازوں میں سے 1000 راز عطا کیے. ہر راز کے 1000 دروازے ہیں، ہر دروازے کی 1000 کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں. اب دونوں میں فرق دیکھیں جناب قمیل اور جناب سلمان میں. قمیل آنکھیں نکال کے مولا کے چہرے کو دیکھنے لگے. جناب سلمان نے فرمایا مولا کیا ممکن ہے کہ ان رازوں میں سے سب سے چھوٹے راز کی سب سے چھوٹی چابی مجھے مل جائے؟ مولا نے فرمایا سلمان تمہیں راز دوں گا ضرور لیکن پہلے تمہارا امتحان لیں گے، ٹیسٹ لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم اس فضیلت کو برداشت کر سکتے ہو یا نہیں. مولا سوال کیجئے. سلمان سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم علی کو جانتے ہو یا علی کو مانتے ہو؟ مجھ جیسا کمصرف انسان ہوتا پلٹ کے کہتا مولا میں تو آپ کو جانتا ہوں لیکن یہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. سلمان نے پلٹ کے جواب دیا مولا میں تو صرف آپ کو مانتا ہوں، جانتا آپ کو صرف خدا ہے، میں آپ کو صرف مانتا ہوں. ٹھیک ہے سلمان، دوسرا سوال یہ بتاؤ کہ تم علی سے محبت کرتے ہو یا مودت کرتے ہو؟ دونوں چیزوں میں فرق ہے محبت اور مودت میں. بتاؤ تم علی سے محبت کرتے ہو یا مودت؟ جناب سلمان نے فرمایا مولا میں آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ مودت کرتا ہوں. مودت کیوں کرتے ہو، محبت کیوں نہیں کرتے؟ کہ مولا محبت اس لیے نہیں کرتا کہ محبت میں کہیں نہ کہیں اپنی غرض پائی جاتی ہے. وَإِذَا مَاتَ الْغَرَضُ فَيَشْرَعُ الْمَوَدَّةُ، اور جہاں پر غرض کی موت ہوتی ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے. اب مولا نے کہا سلمان تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تو سنا سلمان اب میں تمہیں سب سے چھوٹے راز کی سب سے چھوٹی چابی دے رہا ہوں. سنو سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ پر جانا اور پہاڑ پر جانے کے بعد کہنا کہ اے پہاڑ علی نے کہا ہے کہ مجھے راستہ دے. توجہ میرے سنو، علی نے کہا ہے کہ مجھے راستہ دے. جناب سلمان پہنچے، جانے کے بعد پہاڑ سے کہا پہاڑ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب نے کہا ہے کہ مجھے راستہ دے. جناب سلمان واپس آئے، پورا واقعہ سنانے لگے. جناب قمیل نے کہا سلمان اگر پہاڑ تمہیں راستہ نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ جناب سلمان نے فرمایا قمیل تم میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے. علی کے کہنے کے بعد تم سوچ رہے ہو کہ اگر پہاڑ راستہ نہ دیتا تو کیا ہوتا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آج پہاڑ علی کی بات نہ مانتا تو اللہ پہاڑ کی بلندی کو محفوظ نہ رکھتا. اللہ پہاڑ کی بلندی کو محفوظ نہ رکھتا. کیا ہوا سلمان کیا دیکھا کہ جیسے ہی میں پہاڑ پر پہنچا پہاڑ نے مجھے راستہ دیا، میں اس راستے سے نیچے چلا گیا. میں نے دیکھا کہ نور کا ایک شہر ہے، مٹی کا نہیں، نور کا ایک شہر ہے. اس شہر کی 4 شاہراہیں ہیں، ہر شاہراہ پر 70 گلیاں ہیں، ہر گلی میں 70 محلے ہیں، ہر محلے کے کونے پر ایک مسجد ہے، ہر مسجد میں منبر رکھا ہوا ہے اور ہر منبر پر علی موجود ہیں. 4 شاہراہیں، ہر شاہراہ پر 70 گلیاں، ہر گلی میں 70 محلے، ہر محلے کے کونے پر ایک مسجد، ہر مسجد میں منبر اور ہر منبر پر علی. میں نے دیکھا مولا خطبہ دینے کی تیاری کر رہے ہیں.
ہی مسجد میں داخل ہوا میں عام مسجدوں میں تلاش کرتا ہوں ایک جامع مسجد میں پہنچ گیا صلوات علی محمد عام مسجدوں میں تلاش کرتا ہوا ایک جامع مسجد میں پہنچ گیا دیکھا مولا خطبہ دینے کی تیاری کر رہے ہیں میں نے یہ سوچ کے کہ مولا مجھے دیکھنے نہ پائیں مسجد میں ایک سکون تھا اس کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا لیکن میری حیرانی کی انتہا اس وقت نہ رہی کہ جب مولا نے خطبہ دینا شروع کیا اور خطبے کا پہلا جملہ کہا علم الانسان واسمع سلمان اے انسانوں تم بھی سن لو اور ستون کے پیچھے جو سلمان کھڑا ہے وہ بھی سن لے خطبے کا پہلا جملہ کہا اس کے بعد مولا نے خطبے کا ایک جملہ اور کہا کیا تھا وہ جملہ ابھی تک ہم نے اور آپ نے یہ سنا ہے کہ رسول کی حدیث ہے کہ جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے تو وہ علی کے چہرے کی زیارت کر لے یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا چاہے تو وہ علی کے چہرے کی زیارت کر لے لیکن وہاں پہ مولا کائنات کا مفہوم حدیث کا یہی ہے لیکن مولا نے جملوں کو بدل دیا انا الذی یجد الآدم فی دعائہ میں علی وہ ہوں کہ جس کو آدم نے اپنی دعا میں پایا یوسف نے مجھے کنویں میں پایا یونس نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پایا ابراہیم نے مجھے آگ میں پایا یونس نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پایا موسیٰ نے مجھے گہوارے میں پایا عیسیٰ نے مجھے دار میں پایا محمد نے مجھے بدر و احد میں پایا اور فاطمہ نے مجھے اپنے گھر میں پایا مجھ سے خطبے کے 4 جملے برداشت نہ ہوئے میں نے نور کا شہر چھوڑ دیا کیا تھے سلمان وہ جملے کیا تھے تو مولا نے کہا انا سلطان النصیر انا مظہر الکبریاء میں علی سلطان نصیر ہوں میں کبریاء کا مظہر ہوں مولا یہ سلطان کیا ہے نصیر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تاریخ انبیاء میں 2 نبیوں نے سلطان مانگا سلطان نصیر مانگا ایک جناب موسیٰ نے مانگا اور دوسرا آخری نبی لیکن دونوں میں فرق کیا ہے جناب موسیٰ نے خود سے مانگا لیکن آخری نبی نے خود نہیں مانگا بلکہ اللہ نے کہا میرے حبیب کہو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا پروردگار اپنے پاس سے ایک سلطان نصیر دے دے ایک سلطان نصیر دے ایک مددگار دے اپنے پاس سے دے نصیر کے معنی ہے مدد کرنے والا عربی زبان میں اشتقاق ہوتا ہے اسی سے بنتا ہے ناصر ناصر کے معنی بھی مدد کرنے والا اسی سے ہے منصور جس کی مدد کی جائے ناصر بھی مدد کرنے والا اور ناصر بھی مدد کرنے والا اور نصیر بھی مدد کرنے والا لیکن دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے ناصر اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی مدد کرے اور کبھی مدد نہ کرے اسے کہتے ہیں ناصر لیکن نصیر جس کے تصور میں ہی مدد ہو بولے تو مدد کے بارے میں سوچے تو مدد کے بارے میں اللہ کے رسول نے ناصر نہیں مانگا ہے بلکہ نصیر مانگا ہے مولا سلطان کسے کہتے ہیں کہ سلطان اسے کہا جاتا ہے جس کا قبضہ جس کا اختیار کم سے کم 3 چیزوں پر تو ہو مولا وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ وہ 3 چیزیں زمین پر قبضہ ہو پانی پر قبضہ ہو اور ہوا پر قبضہ ہو مولا ہے سلطان نصیر اب آئیے دیکھیے علی کا قبضہ ان تینوں چیزوں پر ہے کہ نہیں زمین پر بھی قبضہ اور ہوا پہ بھی قبضہ میں کوئی لمبی چوڑی بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں پتھریلی زمین پر علمدگار
دل پر قبضے کی دلیل ہے. اور اتنا بھاری خیبر کا دروازہ, صحابہ کرام آئے رسول اللہ کی خدمت میں, اللہ کے رسول اتنا بھاری خیبر کا دروازہ علی نے صرف انگلی کے اشارے سے اٹھا دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تو تم نے صرف علی کے ہاتھوں کو دیکھا ہے, ذرا علی کے پیروں کی طرف دیکھو. اب جو دیکھا تو علی کے قدم دوش ہوا پر تھے. صلوات پر محمد. علی کے قدم دوش ہوا, یہ ہے ہوا پر قبضے. پانی پر کیسے قبضہ؟ اب مولا فرماتا ہے سلمان, میں اور ایک یہودی سفر کر رہے تھے. سفر کے درمیان ایک دریا آیا. یہودی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے کچھ پڑھتے ہوئے دریا کے اس پار سے اس پار چلا گیا. جیسے ہی اس پار پہنچا فوراً مجھ سے کہنے لگا اے بھائی, کاش جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس بھی ہوتا. اب مولا کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ کہا میں نے پانی کی طرف ایک نظر بھر کے دیکھا, پانی کا وجود ہی ختم ہو گیا. میں اس پار چلا گیا, پانی دوبارہ پھر آ گیا. جیسے ہی میں نزدیک پہنچا یہودی نے مجھے دیکھ کے کہا اے بھائی, تیرا علم تو مجھ سے بھی زیادہ ہے, یہ بتا تو نے کیا پڑھا؟ مولا نے کہا نہیں یہودی, پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا. یہودی نے کہا نہیں, پہلے آپ بتائیے آپ نے کیا پڑھا. مولا نے کہا یہودی پہلے تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا. یہودی نے کہا اے بھائی, میں جب پانی پر جاتا ہوں تو کوئی بہت بڑا کام نہیں کرتا, کوئی دعا نہیں پڑھتا, کوئی قرآن. مولا نے پوچھا اے بھائی, علی پر اتنا یقین اور اتنا اعتماد آیا کہاں سے؟ کبھی علی کو دیکھا بھی ہے یا بس ایسے ہی؟ کہا نہیں, میں نے اپنی کتاب توریت میں پڑھا ہے کہ علی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ بتاؤ کبھی علی کو دیکھا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں, دیکھا تو نہیں ہے لیکن دیکھنے کی تمنا دل میں ضرور ہے. اس نے اپنی تمنا کا اظہار کیا. مولا نے مسکرا کے کہا اے یہودی, جس علی کو دیکھنے کی تمنا دل میں رکھتے ہو وہ علی تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. صلوات پر محمد. یہ ہے سلطان. ایک لفظ اور بچتا ہے اور وہ ہے نصیر. نصیر کے مفہوم میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ مدد تم اللہ سے مانگو گے لیکن مدد کرنے کے لیے علی بھی آئیں گے. گراں تو نہیں گزر رہی ہے بات. محمد. شیعوں کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو مدد کے لیے بلاتے ہیں, لیکن اللہ نے بھی قانون یہی بنایا ہے کہ اگر تم مجھ سے بھی مدد مانگو گے تو تمہاری مدد کے لیے بھی آئیں گے. ہماری اور آپ کی تو حیثیت کیا ہے؟ رسول نے 39 دن تک اللہ سے مدد مانگی کہ نہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار تیری ہی مدد کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بتائیے کون آیا تھا؟ اس کو بھیجا تھا اللہ نے, جبریل کو بھیجا تھا تلوار لے کے, کسی اور فوج کو بھیجا تھا نہیں. پھر کہ سلمان تم تو اس سے پہلے بدر میں بھی دیکھ چکے تھے. کہ مولا بدر میں کیا دیکھا؟ کہ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ کہ 313. کہ گھوڑے کتنے تھے؟ کہ 1. تلواریں کتنی تھی؟
کر دو. اس کے علاوہ یہ سب تیر انداز تھے یا کھجن کی ٹہنیاں لے کے لڑنے گئے تھے. توجہ, مدد اگر اللہ سے مانگو گے تب بھی مدد کرنے کے لیے اور ادھر مقابل کے لشکر میں کا 5000 کا لشکر تب یہ ہوا کہ فردی کر لو, ایک ادھر سے ایک ادھر سے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر فردی جاؤ گے تو ابو طالب کا لال سب کو مار ڈالے گا. پھر کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ 5000 کا لشکر مل کر ایک ساتھ 313 پر حملہ کرے, اٹیک کرے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کفار جنگ جیت جائیں گے, مسلمان جنگ ہار جائیں گے. مگر جس کو اللہ رکھے, نتیجہ برعکس ہوا, مسلمان جنگ جیت گئے اور کفار جنگ ہار گئے. ایسے موقع پر جو کچھ کرتے نہیں ہیں وہ شور سب سے زیادہ بچاتے ہیں. میں نے تلوار ایسے چلائی, میں نے نیزہ ایسے مارا, میں نے فلک پہ ایسے قتل کیا. جب مسلمان جنگ جیت کے اپنے گھروں کو پہنچے تو جنہوں نے کچھ نہ کیا تھا ان کا نام سر فہرست آنے لگا. اللہ نے دیکھا کسی کی محنت ضائع ہو رہی ہے, فوراً قرآن میں آیت نازل کر دی, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. میرے حبیب, کسی نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. کس نے مدد کی؟ کس نے مدد کی؟ کس نے مدد کی؟ اللہ نے. کس نے مدد کی؟ اللہ نے. کس کو بھیجا؟ کیا ہوا یہ کہ جیسے ہی 5000 کا لشکر نے 313 پر حملہ کیا تو کیا دیکھا؟ آگے بھی علی, پیچھے بھی علی, دائیں بھی علی, بائیں بھی علی. کسی صاحب نے چلا کے کہا, اللہ کے رسول آج کتنے علی لے کے آئے ہو؟ صلوات پر محمد دلیل کیا ہے کہ آپ بھی اللہ کی طرف سے مددگار بن جائیں. مولا نے 2 دلیلیں دی, ایک عقلی دلیل اور ایک نقلی دلیل. دونوں دلیلیں سن لیجیے بات کا, عقلی دلیل اور نقلی دلیل. عقلی دلیل کیا تھی؟ مولا نے فرمایا, سلمان جس کی چیز ہوتی ہے وہ اسی کے گھر بھیجی جاتی ہے. جس کی چیز ہوتی ہے وہ اسی کے گھر بھیجی جاتی ہے. جس کی چیز ہوتی ہے وہ اسی کے گھر بھیجی جاتی ہے. یہ سن لیجیے, جس کی چیز ہوتی ہے وہ اسی کے گھر بھیجی جاتی ہے. یہ رضا مولانا ابراہیم صاحب کی, اس رضا کو ہم نے ذلہ بھائی کو دیا کہ لیجیے یہ رضا مولانا ابراہیم صاحب کے پاس پہنچا دیجیے. ذلہ بھائی نے تھوڑا سا تعلقات نبھاتے ہوئے رضا پہنچا دی چاندیا بھائی کے نام. ہم نے کہا ذلہ بھائی رضا پہنچا ہے؟ کہاں مولانا پہنچا دی. کس کے یہاں پہنچائی؟ چاندیا بھائی کے یہاں نہیں. ہم نے تو کہا تھا مولانا ابراہیم صاحب کو لے کے آئیے گا, آپ نے کہاں کو پہنچا دی. کہ نہیں مولانا رضا پہنچانی تھی, دے کے آنا تھی, ہم نے دے دی چاہے کہیں بھی دی. ہم نے کہا نہیں ذلہ بھائی, قانون یہ ہے جس کی چیز ہوتی ہے وہ اسی کے گھر بھیجی جاتی ہے. جس کی چیز ہوتی ہے وہ اسی کے گھر بھیجی جاتی ہے. سلمان, اگر میں اللہ کی طرف سے مددگار بن کے نہ آتا تو اللہ کبھی مجھے اپنے گھر میں پیدا نہ کرتا. اگر میں اللہ کی طرف سے مددگار بن کے نہ ہوتا تو اللہ کبھی مجھے اپنے گھر میں پیدا. اب نقلی دلیل سنیے. جنگ احد ہو رہی ہے, جنگ کرتے کرتے رسول کے صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی, جن کا نام ہے جناب عکاشہ.
उकासा तलवार टूटने के बाद आए रसूल इस्लाम की, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई है, तलवार दे दीजिए। उलमा बयान करते हैं कि रसूल इस्लाम ने खजूर की टहनी उठाई और जनाबे उकासा को दे दी। मांगा क्या था उकासा ने? तलवार। रसूल ने दिया क्या? खजूर की शाह। उकासा को एतराज करना चाहिए कि नहीं? या रसूल अल्लाह, मैंने तो आपसे तलवार मांगी थी, आपने मुझे खजूर की टहनी क्यों दी? मगर नहीं मिलता कि उकासा ने एतराज किया हो। उकासा के ईमान का अंदाजा तो लगाइए, कितना अकीदा मजबूत था रिसालत पर। उकासा जानते हैं रिसालत के हाथों से आने वाली लकड़ी भी तलवार का ही काम करेगी। रिसालत के हाथों से आने वाली लकड़ी तलवार का ही काम करेगी। अब मौला कहते हैं उसके बाद मेरी तलवार टूटी, मैं भी पहुंचा रसूल इस्लाम की खिदमत में। या रसूल अल्लाह, तलवार टूट गई है, तलवार दे दीजिए। मगर अल्लाह के रसूल खामोश। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, तलवार टूट गई है, तलवार दे दीजिए। अभी ये जुमला निकला ही था कि आसमान से जिब्रील चले और कहते हुए चले, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली के अलावा कोई जवान नहीं, जुल्फ़िकार के अलावा कोई तलवार नहीं। जंगे और तमाम हुई। रसूल अल्लाह से सवाल कीजिए, या रसूल अल्लाह, एक सहाबी की तलवार टूटी, आपने मांगने पर फौरन दे दी, भले ही खजूर की शाख थी लेकिन अदा कर दिया। लेकिन आपके भाई की तलवार टूटी, आपने क्यों नहीं दिया? रसूल इस्लाम जवाब देंगे, उकासा मेरा सिपाही था, इसलिए मैंने उसको दिया। अली अल्लाह का सिपाही है, इसलिए उधर से जुल्फ़िकार अली अल्लाह का सिपाही, इसलिए उधर से। मैंने आज किया था रसूल पर अपने नवासे से बात करा, बड़ी मोहब्बत, बड़ा लगाओ, इतना लगाओ। रवायत कहती है एक जगह पर कुछ बच्चे थे, रसूल इस्लाम का गुज़र हुआ। रसूल ने उन बच्चों में से एक बच्चे को गोद में उठाया और उस बच्चे को प्यार किया। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बच्चे तो और भी बहुत सारे हैं जो देखते, लेकिन इस बच्चे में ऐसी कौन सी खास बात है? तो आप क्या? अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी आंखों में एक भी अजीब गरीब मंजर देखा। आगे आगे मेरा छोटा शहजादा हुसैन था और पीछे पीछे यही बच्चा था। तो जहाँ पर मेरे शहजादे हुसैन के कदम पड़ते थे, ये बच्चा वहाँ से खाक उठाता था और उसको चूमता था, आंखों से लगाता था और फिर सर पे रखता था। रवायत कहती है कि ये वो जनाब हबीब के मज़ाहिर थे। इतना लगाव है, गुजर रहे किसी बच्चे को रोने की आवाज़ आई, इसको ना उठाना, इसकी आवाज़ में हुसैन से मिलती जुलती है। इतना सवाब है, इतनी अजमत है इन अय्याम में रोने और रुलाने की। जो रोए और रुलाए या रोने जैसी सूरत बनाए, जन्नत उस पर मौजूद है। और जो मजालिस का एहतमाम करें, इंतज़ाम करें कि उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। जैसे जैसे लोग इंतजाम करते हैं और जैसे जैसे एहतमाम करते हैं। रवायत में है कि एक घर था जिसमें हर साल मुहर्रम का चांद नमदार होते ही फर्श आज़ादी जाता था, मगर एक चांद ऐसा आया, एक साल ऐसा आया, साहिब खाना के हालात खराब, घर में कुछ नहीं है कि जिससे फर्श आज़ाद हुसैन बिछाई जा सके। हर चंद को
कोशिश की गई, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं, मगर साहिब खाना की सोचा कहती है, मेरे वालियो वारिस, हमारे पास और कुछ तो नहीं है, एक बच्चा है कि जिसको मौला ने अता किया, जाओ इस बच्चे को किसी ताजिर के पास गिरवी रख दो, जब हालात अच्छे होंगे तो हम इस बच्चे को छुड़ा लेंगे और जो वो मुआवजा देगा उससे हम अपने आका और मौला की मजलिस में पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। बाप ने सुन तो लिया, सुनने के बाद बाप ने टाल दिया। सोचा कि फिर दोबारा कहा, वालियो वारिस में कुछ कह रहे हैं, बच्चे को ले जाओ और गिरवी रख के चले जाओ। वालियो वारिस पढ़ के कहता है, मोमिना मैं जानता हूँ कि तुम माँ है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जुदाई, नहीं मेरे वालियो वारिस, मेरा आखिरी फैसला है, जाओ गिरवी रख के आओ। बाप ने बच्चे का हाथ पकड़ा और लेकर किसी ताजिर के पास पहुंचा, उसने कुछ मुआवजा दिया, मुआवजा लेकर घर में आया, फर्श अज़ा बिछाई गई, हुसैन की मजलिस हुई, मातम हुआ।